میں آپ کو آج ایک بہت اہم واقعہ سنانے لگا ہوں جو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ہر روز لوگ آتے اور اس کی تعریف کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا۔ ایک دن نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اے ابراہیم، تم اپنے رب کی بات کرتے ہو، بتاؤ وہ کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنسنے لگا اور بولا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، دیکھو میں ایک قیدی کو قتل کر دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، تو میں نے موت اور زندگی دے دی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ بات سن کر نمرود خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سخت شرمندہ ہوا لیکن اپنی ضد اور تکبر سے باز نہ آیا۔ نمرود نے فیصلہ کیا کہ اب ابراہیم کو ختم کرنا ہوگا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ تیار کرو۔ لوگوں نے کئی دن لکڑیاں جمع کیں اور آگ بھڑکائی، اتنی بڑی آگ کہ اس کی لپیٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ پھر منجی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی۔ جب آگ کو پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، مگر نمرود کی آنکھیں پھر بھی نہ کھلیں۔ اس نے حق قبول نہ کیا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح وہ اپنے غرور میں اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا رہا۔ نمرود اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا، لیکن ایک دن اللہ نے اسے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کا دماغ کھانے لگا۔ نمرود چیختا رہتا، لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے تاکہ وہ کچھ سکون پائے، لیکن وہ تکلیف میں تڑپتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ یہ تھا نمرود کا انجام، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زمین و آسمان کا اصل مالک صرف اللہ ہے، جو چاہے زندگی دے، جو چاہے موت دے، اور جو چاہے اپنے بندے کو آگ سے بھی بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی اور نمرود کا انجام ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔